اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اور نئے عنوان کے ساتھ آپ لوگوں کی برگاہ میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع پر دلائل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ میں نہ کسی مسئلہ کے بریلوی کے دفاع کے لیے آتا ہوں، نہ میں کسی مسئلہ کے دیوبندی یا کسی بھی مسئلہ کی دفاع کے لیے آتا ہوں، بلکہ میں اہل سنت کے منہج اور عقیدے کے دفاع کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے آتا ہوں۔ ناظرین، آج علم الغیب کے متعلق گفتگو ہوگی۔ حال ہی میں ہمارے ایک بہت پیارے محترم بھائیوں کے ساتھ گفتگو اس موضوع پر ہو رہی تھی، تو کچھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیوبند عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور دیوبند کا عقیدہ یہ تھا۔ تو یہ بہت بڑا دیوبند کو بدنام کرنے کی سازش ہے کہ بعض لوگ ان کا نام لے کر کے مس یوز کر کے غلط عقائد پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیوبند کے کابرین میں تو کچھ جو عقائد ہیں علم الغیب کے متعلق اور خاص کر المحند المفند کے متعلق، وہ آج کی ایپیسوڈ کے آخر میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دکھاؤں گا۔ لیکن آج سب سے پہلے اہل سنت کا منہج کیا ہے۔ میری پچھلا جو چینل بلاک کرا دیا گیا، اس چینل کے اوپر میری 22 ایپیسوڈ پر مشتمل تقریباً 22 گھنٹے کی گفتگو علم الغیب پر موجود تھی۔ اس کی کچھ ایپیسوڈ میں نے اس چینل پہ اپلوڈ کی ہیں رضی بھائی آن لائن پر، تو باقی وہ ضائع ہو گئے ہیں۔ چند 3 سے 4 ایپیسوڈ وہ بچے ہیں، وہ بھی مختصراً گفتگو کے ہیں۔ تو دوبارہ سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو میں نے کہا چلیں ذرا اس کے اوپر پھر سے ایک دفعہ نگاہ دوڑاتے ہیں۔ اب جیسے پہلے ان ایپیسوڈ کے اندر میں نے علم الغیب صرف لفظ علم پر 1 گھنٹے کی گفتگو کی، اس کا معنی اصطلاحی طور پر لغوی طور پر تمام ائمہ لغت کے دلائل کے ساتھ پیش کیا۔ اسی طرح میں نے اصطلاحی مفہوم غیب کا بھی اور اس کا لغوی معنی بھی میں نے پیش کیا۔ ایک ایپیسوڈ صرف 2 ایپیسوڈ 2 گھنٹے کی گفتگو سروس پہ تھی۔ اب اس طرح گفتگو تو ہو نہیں پائے گی، لہٰذا مختصراً گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے عنوان پر میں کروں گا۔ ناظرین، آج گفتگو ایک آسان لفظوں میں ہوگی، فنی اعتبار سے گفتگو چند ایک مقامات پہ کروں گا۔ آسان لفظوں میں اس لیے کہ تاکہ عوام الناس کو، کیونکہ گروپ میں نے سنا تھا سننے والے لوگوں کے پاس اتنی وہ فنی گفتگو سننے کا ان کا نہیں ہوتا، وہ کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ہر فنی گفتگو کو بھی کیچ کر سکیں۔ تو اس لیے میں بالکل مختصراً گفتگو اور بالکل سادہ لفظوں میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اب علم کے معنی ائمہ لغت کے ہاں اصطلاحی اور لغوی معنی ایک طویل گفتگو ہے اس پہ۔ اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ ہم علم کے معنی کرنے سے قاصر ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ۔ کہ کئی بھائیوں نے کہا پھر لفظ علم پر الگ سے پھر 1 گھنٹے کی گفتگو ہو جائے گی، لفظ علم پر صرف، اور پھر علم کی اقسام، پھر اسی طرح غیب کی بھی الگ قسمیں ہیں، اور غیب کے تو الگ معنی علماء نے بیان کیے، اس پہ تفسیر ایک طویل گفتگو ہے۔ آج گفتگو کا جو موضوع اور منظر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علم الغیب کہتے کسے ہیں۔ لفظ علم الگ لفظ ہے اور غیب الگ لفظ ہے۔ علم کسی چیز کے جاننے کو علم کہتے ہیں۔ میں اب وہ تمام گھنٹے کی گفتگو تھی نا پچھلے میرے چینل پر، اس کا مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں۔ کسی چیز کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا اور اس کے اندر گہرائیوں تک چلے جانا، یہ علم کہلاتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں آپ ایک سطح سمندر کے اوپر کھڑے ہیں تو آپ کا علم اس پر محدود ہے کہ یہ سمندر ہے اور یہ سطح اس کے اوپر والی ہے۔ اب یہ آپ کا علم الظنی ہے، اس کے بارے میں حقیقت نہیں ہے آپ کو معلوم۔ آپ اس سمندر کے اندر جاتے ہیں، اندر جا کے دیکھتے ہیں اندر کیا کیا ہے، تو آپ اس سمندر کے بارے میں آپ کو علم الحقیقی معلوم ہو گیا، یعنی آپ مکمل اس کے بارے میں جامع علم الیقین آپ رکھتے ہیں۔ اب تو کسی چیز کے بارے میں جاننے کو علم کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز کے بارے میں جاننا، ہر اس چیز کا علم ہو جانا، ہر اس چیز کے بارے میں جاننا جو آپ کی نظروں سے یا عام لوگوں کی نظر سے چھپی ہوئی ہے، اس کو غیب کہیں گے۔ یہ میں نے سادہ لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس پہ کہے گا جی علماء کی دلائل پیش کریں، تو الحمدللہ میں نے کہا کہ پہلے میری گھنٹے کی ایپیسوڈ اس پر مشتمل ہے۔ تو یہ علم الغیب آسان لفظوں میں علم کہتے ہیں کسی چیز کی جاننے کو، اور کسی چھپی ہوئی چیز کے بارے میں جاننے کو غیب کہیں گے۔ تو یہ علم الغیب ہے، اور اس کی اب قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے متعلق اپنی شان اور اپنی صفت خاص کا اعلان فرمایا۔ جا بجا بے شمار آیات کریمہ ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک الگ سی کلپ اس پہ لے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارے کے آغاز میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ ہی کے نزدیک ہیں
اللہ ہی کے پاس ہیں. مفاتیح الغیب لا یعلمھا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا الا ہو، سوائے اس کے. اب اس آیت پر جو طویل گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن میں مختصراً یہاں بیان کروں گا جو ایک ہی نقطہ ہے کہ اللہ نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ میرے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں. یا تو اللہ کے خزانے ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تالا لگا کر رکھے اور پھر اس کو کھولے اور اس میں سے کچھ چیز معلوم کرے اور پھر اس کو بند کر دے، تو پھر تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا چابیوں کی ضرورت ہے. اللہ کی وہ ذات ہے جو ان چیزوں سے پاک ہے، بند کرنے سے پاک ہے، کھولنے سے پاک ہے، دروازوں سے پاک ہے، لاک کرنے سے پاک ہے، لاک کھولنے سے پاک ہے. جب اللہ کی ذات خزانوں کی چابیاں بنانے سے ہی پاک ہے اور چابیاں رکھنے کی سے ہی پاک ہے، چابی تب رکھی جاتی ہے جب اس کی حفاظت نہ کی جا سکے، اور چابی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ یا پھر اس چیز کو، اس خزانے کو کسی اور کے حوالے کرنا ہو. میں اس پہ آلریڈی بڑی گفتگو کی، الحمدللہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، اشارہ دے کے جا رہا ہوں. چابی اس لیے ہوتی ہے بندے اپنے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے ہوتی ہے کہ چابی کسی خزانے کو لگاؤ یا تو چوری کرنے کا خطرہ ہو. ایک تو یہ ایک چیز یہ ہے میرا خزانہ ہے، چوری ہو جائے گا تو میں تالا لگا کے چابی رکھوں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اس کی وراثت کسی کو دینی ہے، تھوڑی ہی دینی ہے، زیادہ نہیں دینی، لیکن تھوڑی ہی دینی ہے. تھوڑا دینا ضرور ہے، تبھی اس کھولنے کی ضرورت ہے، اور کھولنے کے لیے چابی ضرورت پڑے گی، اور چابی کسی کو عطا کرنی ہے. اب بخاری اور مسلم کی روایات پہ گفتگو ہو چکی کہ اللہ فرماتا ہے غیب خزانے جب یہ میرے پاس ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں. بخاری اور مسلم کی روایات تو ایک الگ موضوع ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی کہ میرے ہی پاس ہیں غیب خزانوں کی چابیاں اور کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کی شان حقیقی اور علم الذاتی کی قسم ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کا ذاتی علم. اب اس پہ آگے جا کے مثالیں دوں گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ گفتگو ایسی ہوگی کہ آج کے ایک نئے اعتبار سے جواب طلبگار ہوں. ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں کاش اس تحقیق راستے میں جو مجھے لوگ میرے راستے میں آتے ہیں، مجھے دھمکیاں دیتے ہیں یا اس طرح کی، تو میں اس راستے میں مر گیا نا اگر، تو میرے لیے خوش قسمتی سی اور چیز کیا ہے. میں بندے فقیر کے پاس اور ہے ہی کیا. ساری زندگی تو میں نے کوئی جو ہے نہ میں نے کوئی تبلیغیں کی ہیں، نہ میں نے کوئی عبادتیں کی ہیں، نہ ریاستیں کی ہیں. اگر دین کے نام پہ اس دنیا سے چلا جاؤں اور اس دین کے نام پہ تکلیف ملتی ہے نا، تو اس کی لذت بھی اپنی ہے، اور میرے لیے کوئی پہلی بات بھی نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں مجھے، جو سنتے ہیں مجھے، جو پرسنل طور پر جانتے ہیں، میں سن 2011 سے اس معاملے میں کئی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو یہ میں خوشی سمجھتا ہوں، وہ میرے لیے تکلیف نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ آج بھی علمی گفتگو ہوگی، جواب علمی دیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال سکتے ہیں، قتل کرنے کی دھمکیاں دے سکتے ہیں، مگر میدان علم میں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار کسی سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. تو بات ہو رہی تھی یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ کی ذاتی صفت کے اوپر بے شمار کلام ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بے شمار ذاتی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمائی اور پھر اپنے انبیاء کے لیے بھی ارشاد فرمائی، اپنے بندوں کے لیے بھی بیان فرمائی. میں آگے چل کے مثالیں بھی دوں گا. تو یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یعلمھا، اللہ اور کوئی نہیں جانتا. اور اسی طرح اپنی ذاتی صفت کا اقرار صرف اپنے سے نہیں کروایا، ہمیشہ اللہ اپنے توحید کا اقرار اپنے محبوب کی زبان سے ادا کرواتا رہا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ میں کسی سے جنا ہوں، خود بھی کہہ سکتا تھا، لیکن فرمایا نہیں محبوب کل تو کہہ دے ہو اللہ احد، اللہ ہی کہے. کہتے محبوب تو اعلان فرما میری توحید کا. اسی طرح پھر یہ بھی فرمایا محبوب، پہلے انبیاء نے بتایا کہ جو کچھ پیٹوں میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارے پیٹوں میں کیا ہے اور تم جو کچھ گھروں میں پکا کے رکھ کے آئے ہو اس کا علم مجھے ہے. تو پہلے انبیاء نے غیب کی باتوں بتائیں تو لوگوں نے خدا سمجھ لیا، ان کی شان میں غلو کیا. تو محبوب تو اعلان کر کہ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، اگر غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سارے خیر اکٹھی کر لیتا. اب یہ اللہ کی ذاتی جو ہے نا صفت، رب تعالیٰ کی ذاتی صفات کا بیان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفت ذاتی علم الغیب کو بیان کر رہا ہے محبوب کی زبان سے. اب اس کا ہرگز یہ تعویل نہیں ہوگی کہ حضور کو کچھ بھی عطا نہیں کیا گیا. پھر اس آیت کو پورا دیکھ لیں،
اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اے نبی تو کہہ دے اگر تو غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری خیر حاصل کر لیتا. اب یہ آیتیں پڑھوں اور اس پہ مکمل گفتگو اور مفسرین کی رائیں پیش کروں تو بہت طویل یہ گفتگو ہوگی, یہ 5-7 گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے, لیکن میں مختصراً اس کو سمیٹ رہا ہوں اشارہ کر کے. اگر یہ آیت لے لی جائے اور اسے یہ مفہوم نکالا جائے کہ اللہ کے رسول کو کوئی علم غیب نہیں, اور یہاں پر مطلقاً نفی ہے, لا عالم الغیب, بالکل نہیں جانتا میں غیب, اور پھر آگے فرمایا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو خیر اکٹھی کر لیتا. انا اعطیناک الکوثر, کیا نبیوں کبھی خیر حاصل نہیں ہوئی؟ یا تو نبیوں کبھی خیر حاصل نہیں ہوئی, پھر تو اس بات کو اطلاق مطلقاً کیا جائے. اگر خیر حاصل ہوئی ہے تو پھر اس آیت کا مفہوم وہ نہیں جو عام عوام الناس اپنے عقل سے لے رہی ہے, بلکہ اس کا آیت کا مفہوم وہ ہے جو علامہ طبری نے بیان کیا ہے, جو علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے. اب اس طرف جانا نہیں چاہتا, صرف بتا رہا ہوں. اب جو لباب التاویل کے اندر اور لباب التنزیل کے اندر اور علامہ مزری نے اور دیگر تفسیر مزری کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور دیگر ائمہ نے جو بیان کیا ہے, حافظ ابن کثیر نے جو بیان کیے ہیں, وہ بھی آگے چل کے آج گفتگو آئے گی, حافظ ابن کثیر کو کوٹ کروں گا. تو یہ تھی ذاتی کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی صفت کا بیان فرمایا کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر دوسرا مقام آ گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو عطا فرما دیتا ہوں. بے شمار آیات کریمہ ہیں, طویل گفتگو ہو سکتی ہے, میں 1-2 آیات کی میں پیش کروں گا. سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ, سورہ جن آیت نمبر 27 اور 28. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. نہ یہاں اطلاع الغیب کی بات ہے اور نہ یہاں پر صرف علم کی بات ہے. یہاں بات ہے عالم الغیب, اللہ عالم الغیب ہے, اور اللہ کا استثناء یہاں بیان کر رہا ہے کہ جس چیز کی پہلے نفی ہو رہی ہے اب وہ ساری پلٹ کے آئیں گی. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اب اللہ سے پہلے جو گفتگو پہلے اس پہ توجہ کریں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ, کہ اللہ کی شان یہ ہے, اللہ غیب کا عالم ہے, اور اس کی شان یہ نہیں کہ ہر کسی کو غیب پر مطلع کرے. اب یہاں تک ایک جملہ کمپلیٹ ہے. اب اللہ کا استثناء آیا. اب یہ اللہ کا لفظ آتا ہے جس چیز کی پہلے نفی ہوتی ہے نا, اب وہ لوٹ کے آتی ہے. اب اس میں خیر طویل گفتگو نہیں کروں گا, اشارہ کر رہا ہوں. اب اللہ نے فرمایا میں عالم الغیب ہوں, اور میں ہر کسی کو, ہر عوام الناس میں سے ہر کسی کو غیب عطا نہیں کرتا. تمام مفسرین نے یہ لیا ہے, اور مفسرین کو پڑھیں, آپ یہ آیت کریمہ لکھ لیں, تمام تفسیریں اٹھا کر ان کی آیت کریمہ کی تفسیریں علماء سے پڑھیں. علامہ قرطبی کو پڑھیں, حافظ ابن کثیر کو پڑھیں جو کہ معتبر ان کے ہاں ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر علماء, علامہ خازن کو پڑھیں, جناب امام خازن کو میں نے بات کی, جناب امام طبری کو پڑھیں, دیگر امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں, تمام ائمہ کے مفسرین کو آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, علامہ بیضاوی ہو گئے, علامہ حقی ہو گئے, تمام علماء کو پڑھیں. آپ ان آیات کو لکھ لیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179, سورہ جن کی آیت نمبر 27. تو فرمایا جس چیز کی نفی کی عالم الغیب, اور پلٹ کر آئی بات, فرمایا الا من ارتضی من رسول, اللہ غیب کا عالم ہے, ہر کسی کو عطا نہیں کرتا, مگر الا من ارتضی من رسول, اپنے رسولوں کو عطا, مرتضی رسولوں کو عطا کر دیتا ہے. اب مرتضی رسول کون ہے, فیصلہ آپ کر لیں. تو اب عطا کرنا آیا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے, اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم و غیب پر مطلع ہیں. اب کوئی کہے جی یہ اطلاع الغیب ہے, تو اطلاع الغیب کیا ہے؟ اگر اطلاع الغیب بھی مانے تو پھر بھی آپ غیب ماننا پڑے گا, حضور کے لیے علم الغیب ماننا پڑے گا, کیونکہ علم الغیب کی اطلاع کرنا اطلاع الغیب ہے. غیب کا علم نبیوں کو اطلاع کرنا, اطلاع ایک وہ برتن ہے, وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے علم الغیب ایک ہستی سے دوسری ہستی تک جاتا ہے. اطلاع وہ خبر ہوتی ہے, اطلاع وہ ذریعہ ہے جو آپ کو ایک آپ کی علمی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے. تو لہٰذا اطلاع الغیب بھی مانو تو اطلاع الغیب کیا ہے؟ اطلاع الغیب یہ ہے کہ علم الغیب کی اطلاع کرنا. جی, اور ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ کی عطا کے بغیر کوئی علم الغیب نہیں رکھتا, بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارے علماء نے فتوے دیے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, پرانے امام کعبہ, بہت بڑے امام گزرے, وہ آپ فرماتے ہیں شرح فقہ اکبر کے اندر, وہ کہتے ہیں جو بندہ ذاتی غیب انبیاء کے لیے مانے وہ کافر ہے. جی, جو یہ کہے
ذاتی علم الغیب نبی کے لیے مانے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے. تو ذاتی علم غیب ہم نہیں رکھتے. کوئی عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہے. میں اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں، نہ بریلویوں کی، نہ دیوبندیوں کی، نہ شیعہ کی. تو یہ عقیدہ قرآن سے عین مطابق ہے. اب اس پہ کوئی کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، مجھے بتائیں، آپ سنتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی ہے جو سنتا ہے اور جانتا ہے، دیکھتا ہے. اب اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اب اللہ نے مکمل اختیار کے ساتھ یہ صفت بندوں کے لیے ارشاد فرمائی، وَدِّ النَّاسُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور جو یہ لوگ ہیں ان کو میں نے سمیع و بصیر بنایا ہے. اور یہ اتنا کہہ کے اختیار دے دیا، جب میرا دل چاہتا ہے میں یوں دیکھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. اب میں یہ چیز نہیں دیکھنا چاہتا، میں نہیں دیکھتا. اب جب میں اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. یعنی مکمل اختیار کے ساتھ اللہ نے مجھے سماعت بھی دی ہے اور بصارت بھی دی ہے. تو جب جس طرح اللہ نے مجھے، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ کی صفت سمیع البصیر ہے. اب اللہ نے اسی شان، جو اللہ کی جو شان ہے، اس شان کے ساتھ کوئی سمیع و بصیر نہیں ہے، لیکن اللہ کی صفت تو ہے. یہ اللہ نے اپنے بندوں کو سمیع بصیر بنایا ہے، جس طرح بندوں کی شان ہے، اور اس طرح بندے اپنے اختیار کے ساتھ اسے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں علم الغیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، اور وہ جس طرح ان کی شان ہے وہ اس طرح توجہ فرماتے ہیں، ان کے علم میں وہ چیز آ جاتی ہے. ہاں، حضور کی توجہ کسی چیز پہ نہ ہو، حضور کا علم غیب جو ہے، حضور جو علم ہے وہ توجہ اور عدم توجہ کی بنیاد پر ہے. جب حضور کسی طرف توجہ فرماتے ہیں وہ حضور کے علم میں آ جاتی ہے. کسی طرف توجہ نہ ہو اور حضور کے علم میں نہیں ہوتی. جب کوئی شخص کہہ دے، سوال کر لے، حضور کی توجہ اس طرف جاتی ہے، فوراً حضور کی قلب اطہر پر وہ چیز، اس کا علم کا انکشاف ہو جاتا ہے. آگے چل کے دلائل آئیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو یہ چیز ہے. اللہ فرماتا ہے المالک القدوس السلام المومن. اب المومن یہ اللہ کی صفت ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں مومن ہوں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے خود کو؟ میں مومن ہوں. اب اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات اگر کسی اور میں مانی جائے کسی شرک ہوتا ہے بقول بھائیوں کے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں مومن ہوں، اور آج ہم سب کہتے ہیں مومنین ہیں. قرآن کریم نے ہمیں مومنین کہا ہے، المومنین والمومنات. تو یہ دوسری مثال، کثیر مثال اس طرح میں 22 سے زیادہ صفات قرآن کریم سے دکھا سکتا ہوں. جو اب اللہ فرماتا ہے میں رؤوف رحیم ہوں. باقی دوسرے مقام پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو ہے رؤوف رحیم بنا کر بھیجا ہے. تو اب نبی بھی رؤوف رحیم، اللہ بھی رؤوف رحیم. تو اب فرق یہ ہے، اللہ حقیقی رؤوف رحیم ہے، حضور مجازی رؤوف رحیم ہے. اللہ حقیقی طور پر، ذاتی طور پر یہ صفت رکھتا ہے، اللہ کی عطا سے انبیاء رکھتے ہیں، یہ عطائی ہے. اب یہ چیز معلوم ہو گئی نا، اللہ کی چیز ذاتی ہوتی ہے، اور یہ جو کچھ بندوں میں ہے، انبیاء میں ہے، اولیاء میں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے. جی یہ عطائی اور یہ جو پھر فرق ہے، جو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات. اس موضوع پر میں کہوں گا کہ تمام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ آپ لوگ حافظ ابن تیمیہ، جو کہ اہل سنت کے اندر تو بعض علماء نہیں بھی تسلیم کرتے، لیکن جو کہ دیوبند حضرات ہیں یا وہ حضرات بالکل محبت کے ساتھ ان کو مانتے ہیں. تو حافظ ابن کثیر کے استاد تھے حافظ ابن قیم. حافظ ابن کثیر 774 ہجری میں گزرے، حافظ ابن قیم 751 ہجری میں گزرے، اور ان کے استاد تھے حافظ ابن تیمیہ، وہ 727 ہجری میں گزرے. انہوں نے پوری کتاب لکھی النبوہ، اور النبوہ کتاب ساری کی ساری اس حضور کے علم غیب کے اوپر کی گئی ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جانتا ہو، اور نبوت کے لفظ کے اوپر بندے نے پوری کتاب لکھ دی. اب مجھے آپ بتائیں کہ حافظ ابن تیمیہ نے علم غیب کے اوپر پوری کتاب لکھ دی. تو یہ چیز ہے. اب ہم مجھ سے جو پوچھتے ہیں کہ جو کچھ چھپا ہے وہ غیب ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ غیب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جو قرآن کی وحی نازل ہوئی وہی علم ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی وہی علم ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوئی اور علم خاص عطا نہیں فرمایا. حالانکہ اس پہ قرآن کریم کی کئی آیات آگے چل کے آئیں گی، لیکن میں سب سے پہلے تمہیدن جو ہے گفتگو کے دوران ابھی کچھ چیزیں بیان کروں گا. ابھی تمہیدی گفتگو جاری ہے، ابھی موضوع کیوں بتایا آیا نہیں ہوں میں، ابھی تمہیدن گفتگو جاری ہے. سب سے پہلے میں کچھ سوالات اپنے بھائیوں کی برگاہ میں رکھوں گا. مجھے صرف ان سوالات کے جواب چاہیے. اگر صرف قرآن کے اندر جو آیا، جو وحی کا نزول ہوا،
اور جو جبرائیل امین وہی لے کے آتے تھے وہی غائب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو پھر میں اپنے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کچھ قرآن پیش کرتا ہوں، کچھ حدیث پیش کرتا ہوں. اب بھی یہ تمہیدی گفتگو ہے، ٹاپک آگے آئے گا چل کے. اب اللہ کی شریعت ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عمل اپنے آپ سے کرے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا نبی کی شان یہ ہوتی ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو بعض کے لوگ ہائی لائٹ کریں اور کہیں کہ نبی کی یہ خامی تھی. تو ناظرین، میں بتا رہا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا اس کو کوئی عمل دور جاہلیت میں بھی کہ وہ کوئی عمل ایسا کرے جو اللہ کے جو ہے حکم کے بغیر ہو. وما ينطق عن الهوى، اے محبوب تو جو کچھ بھی کرتا ہے، تو جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یعنی نبی کا کوئی عمل بھی اللہ کے حکم کے آگے پیچھے نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے. اب ایک چند سوالات اور بھائیوں سے کرنا چاہوں گا. میں تمہیدن گفتگو کر چکا کہ اللہ کا علم کیا ہے اور اللہ کے رسول کا علم کیا ہے. اب آتا ہوں تھوڑا تمہیدن گفتگو کی اس طرف کہ کچھ سوالات جو میں بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں اس کے جوابات مجھے چاہیے. جی، سب سے پہلی بات کہ نبی جب کہ اللہ کے کسی حکم سے ہٹ کے کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں؟ کیا میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے؟ جب یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس روایت کو، تو مجھے ایک بات بتائیں. اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ دلیل دیں آپ کہ آپ نبی ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے سامنے سکین لگا دوں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب اگر دلیل کے طور پر مانگتے ہیں نا، تم یہ کہو کہ میں نے تم میں 40 سال کی زندگی گزاری ہے، میری زندگی میں تم کوئی ایک کجی دکھا دو. یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی دلیل کے طور پر حضور نے پیش کی ہے. اب یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے حضور نے وہ دلیل بنا کر کافروں کو دی کہ یہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، اس میں کوئی گناہ، کوئی ایسا کجی دکھا دو. اگر کجی پا لو، بتا دو، تو پھر نہ مانو مجھے نبی. اگر کوئی غلطی نہیں دیکھتے، 40 سال کی عمر تمہارے سامنے ہے، تو پھر جو ہے مان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ دلیل کے طور پر اپنی زندگی پیش کی حضور نے. آگے چل کے اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال کہ شراب کی حرمت اسلام کے اندر بعد میں نازل ہوئی. اب یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں تمام بھائیوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور اللہ کی کوئی ایسی وحی نہیں جو قرآن کے بغیر نبی کو علم عطا کیا جائے. اب میرا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے علاوہ ایک وحی مطلوع ہوتی ہے، وحی جلی جو قرآن کی صورت میں نازل ہوتی ہے. ایک اس کے علاوہ وحی ہے جو تبارک تعالیٰ وحی مخفی جسے کہتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے قرآن کا حصہ وہ نہیں بنتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو گائیڈ کرتا رہتا ہے. وہی الہام کے ذریعے ہوتی ہے. وہی کی بہت اقسام ہے، آگے چل کے رد قادیانیت میری گفتگو آئے گی تو اس کے اوپر وہی کے متعلق ختم نبوت پر بات وہ ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، صحابہ اکرام پہلے خود شراب کا کاروبار بھی کرتے تھے. بخاری اور مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ حضور نے یہ شراب ہے، یہ جو گدے ہیں، کھانے ہیں، گدے کا کھانا، شراب پینا اور نکاح متع، یہ پہلے دور میں جائز تھا. بعد میں ان کی حرمت پہ دلیل عید نازل ہوئی، پھر کو منع کیا گیا. تمام اہل سنت کے یہاں تمام کا یہ اتفاق ہے، اور بخاری مسلم میں اور قرآن کریم کی آیات کریمہ اس پہ موجود ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حرمت کی آیت نازل ہوئی بعد میں، جب دور جاہلیت میں ایک چیز تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک عمل بھی ملتا ہے کہ دور جاہلیت میں جب شراب جائز تھی اور اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ لگایا ہو؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر لمحہ گائیڈ کرتا ہے. اعلان نبوت حضور نے بعد میں کیا، شراب پہلے بھی جو ہے لوگ پیتے تھے، لیکن حضور نے کبھی ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. نبی کی یہ شان نہیں ہوتی. حضور کے علم میں تھا کہ نبوت کے بعد اس نے حرام ہونا ہے. اب یہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، قرآن کی آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں ایک بات، وضو جو ہے وضو کی آیت کب نازل ہوئی؟ مدینہ دور میں. مدینہ دور کے اندر وضو کی آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں نازل ہوتی ہے. اور حضور وضو کب سے کر رہے ہیں؟ مکی دور سے. بھائی وضو کی آیت نازل ہو رہی ہے قرآن میں، اللہ کا حکم وضو کرنے کا بعد میں نازل ہو رہا ہے، اور نبی تو اللہ کے حکم سے تو ہٹ کے کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے. تو جو وضو کی آیت بعد میں نازل ہوتی ہے، حضور وضو مکہ میں کرتے ہیں، مدینہ میں 13 سال کے بعد آیت نازل ہوتی ہے. وہ حضور جو پہلے عمل کر رہے ہیں وضو کرنے کا، وہ کس
آیت پر عمل کر رہے ہیں ذرا مجھے بتا دیجیے. کیونکہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ تم اپنے جب وضو کرنے لگو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے چہروں کو دھو لو. سورہ مائدہ کی آیت 6 جب یہ نازل ہوئی. اب یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوتی ہے 6 ہجری میں. وضو کا حکم نازل ہوا اور حضور 13 سال قبل مکہ میں وضو کرتے ہیں. اب یہ حکم بعد میں آتا ہے، حضور عمل پہلے کرتے ہیں. یہ علم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہ علم ہے جسے علم الغیب کہتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ آیت عوام کے لیے نازل ہوئی، جو ہے آیت امت کے لیے نازل ہوئی ہے. آیت قرآن کی صورت میں پوری امت کی ترتیب اور اس کی تربیت کرتی ہے. قرآن پوری امت کی تربیت کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کی تربیت پہلے سے کرتا ہے. اور یہ علم الغیب ہے، یہ وہ علم ہے غیب کا. آگے چل کے قرآن کی حدیثیں اور قرآن اور حدیث آئے گا اس موضوع پر. صرف میں آپ سے سوالات کر رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں موضوع کو، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ حقیقت کیا ہے قرآن و حدیث کی. پھر مجھے ایک بات بتائیں، یہ نماز فرض کب ہوئی؟ معراج کی رات. بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر جب حضور معراج پہ گئے تو نماز فرض تب ہوئی. معراج کی رات نماز فرض ہوتی ہے. یہ اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں کس ہجری میں. یہ اعلان نبوت کے بعد جو ہے مدنی دور کے اندر، یہ جو بعد میں جو معراج کی رات حضور پر جو ہے نا یہ ہے. اور حضور نماز 13 سال پہلے اعلان نبوت کے فوراً بعد حضور نے نماز پڑھنا شروع کی. مجھے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، نماز فرض ہوتی ہے بعد میں، اور حضور پہلے جو ہے مکہ کے اندر سین کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. یہ کس آیت پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ صرف جو قرآن میں نازل ہوا وہی حضور کو علم ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو مجھے اس کا جواب دیجیے. خدا کے لیے اہل سنت کے منہج کو اپنائیے، نہ کہ اپنے من گھڑت ایک آیت پڑھ لی بس ہم تو حافظ القرآن ہیں، ہم تو علامہ ہیں. لہذا اس طرح توجہ کیجیے. اس پر کافی جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3014 ہے، جلد نمبر 3. آقا سین کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے جب کافروں نے اوپر بوجھ رکھ دیا. تو کافروں نے بوجھ رکھا تو حضور کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ نماز فرض ہوتی ہے 6 سال کے بعد. فرض ابھی ہوئی نہیں، حضور پہلے پڑھ رہے ہیں. وضو ابھی آیت بعد میں آتی ہے، وضو پہلے کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کو علم ہوتا ہے کہ یہ بعد میں یہ چیز شریعت کے طور پر نازل ہونی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر نبی کئی ایسے عمال کرتے جو شریعت میں جائز ہوتے. کئی نبی ایسے عمل کرتے، لیکن نبی وہ عمل نہیں کرتے جو شریعت میں بعد میں ناجائز ہو جانے ہیں. اگر وہ جائز ہو جاتے اور پھر کفار تو یہ تانا دیتے کہ پہلے آپ یہ عمل کرتے رہے ہیں، اب آپ نے شریعت میں ناجائز کر دی ہیں. جی اب حج کا فرض ہوا. حج فرض ہوا 6 ہجری میں کے بعد، اور ہجرت کے بعد ان 6 ہجری میں حج فرض ہوا. مکہ کے زمانے میں حضور حج کیا کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے کتاب الحج کے اندر 1581 نمبر. حج فرض ہوتا ہے 6 ہجری کو، حضور اس سے پہلے ہی حج کرتے ہیں. بلکہ صحیح بخاری کے اندر 1581 نمبر روایت کتاب الحج کے اندر یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میدان عرفات میں جو ہے دوران حج حضور نے وقوف کیا. اب یہ طویل حدیث ہے، میں آپ کو مختصراً بیان کر رہا ہوں کہ دوران حج حضور نے عرفات کے پر وقوف کیا. ابھی حج کی 6 ہجری حج جو ہے نا وہ ہوا، فرض ہوا اس سے پہلے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ تو دور جاہلیت کا حج تھا. دور جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے نا، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ دور جاہلیت کا حج تھا. تو ارے دور جاہلیت میں جو وقوف تھا وہ تو مزدلفہ میں ہوا کرتا تھا، وہ میدان عرفات میں وقوف ہوا نہیں کرتا تھا. دور جاہلیت کا وقوف حج جو تھا وہ عرفات نہیں تھا، مزدلفہ تھا. تو حضور جو وقوف عرفات کرتے ہیں حج کے دوران، وہ بھی حج کی آیات اور حج کا فرض ہونے سے پہلے. تو وہ حضور یہ یعنی حضور کے علم کی شان ہے کہ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی، ابھی شریعت بن کے وہ اتری نہیں ہے. حضور کے علم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ عطا فرما رکھا ہے کہ نبی آپ وقوف عرفات کریں، کیونکہ بعد میں یہ شریعت بن کر کے آپ کی امت کے اندر راج ہوگا. تو شریعت جو ہے وہ امت کے لیے ہوتی ہے، اور یہ آیات جو قرآن نازل ہوا یہ امت کے لیے ہے.
بے شک یہ حضور کا علم ہے، اس کے اندر بھی حضور کا وقتاً فوقتاً آیات نازل ہوتی گئی، حضور کا علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن نازل ہوتا رہا حتیٰ کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو حضور پر تمام علوم جو ہے حضور کو عطا کر دیے گئے، وہ بھی حق ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی شریعت نازل نہیں بھی ہوئی، حضور کو اس کا پہلے جو ہے علم ہے۔ ایسا ہو، نبی کی یہ شان ہوتی ہے، نبی کا یہ مقام ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ نبی پہلے زمانے میں دور جاہلیت کے کاموں کو اپنا لے اور بعد میں جب نبوت عطا ہو اور نبوت کا اعلان کرے۔ نبی نبوت تو پہلے کی ہوتی ہے نا، اعلان کرنا ہوتا ہے۔ تو جب نبی اعلان کرے نبوت کا اور پھر وہ دور جاہلیت کے نظام کو ترک کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی ہوتا ہی ہو جو پیدائشی پیدا ہو تو وہ سراپا شریعت ہو۔ جی، تو 15 سال فرض حج ہونے سے 15 سال پہلے حضور جو ہے وہ وقوف عرفات کرتے ہیں، اور وقوف عرفات کا جو شرعی حکم ہے وہ بعد میں نازل ہوتا ہے۔ تو مجھے اس بارے میں سمجھائے نا، کون سی آیات پر نبی عمل کر رہا ہے، کون سے احکام جو نازل حضور پہ ہوئی ہیں اس پہ نبی عمل کر رہا ہے؟ ابھی اللہ نے نبوت کیا ہے، ابھی قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی، ابھی فرائض ہونا وجوب ہونا لازم نہیں آیا، ابھی نبی عمل کر رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں۔ تو کیا نبی اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز پہ عمل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ نبی اللہ کی اطاعت کرتا ہے ہر لمحہ ہر گھڑی، اور خصوصاً اعلان نبوت کے بعد۔ اچھا، پھر پوری دنیا کا اتفاق ہے، بیت المقدس پہلا جو قبلہ ہے، پھر اس پہ پوری تمام امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ پہلا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ پھر جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها، جب ولنولينك قبلة ترضاها جب یہ آیت نازل ہوئی، تب پہلے قبلے سے ہٹا کر کے دوسرے قبلے کی طرف حضور کی رضا پر یہ تعویل قبلہ ہوئی، قبلے کو چینج کیا گیا، بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹا کر کے حضور نے کعبۃ اللہ کی طرف کیا۔ یہ پہلی آیات نازل ہوئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ کہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں 390 نمبر روایت ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف حضور منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو ناظرین، ابھی آپ خود دیکھیں کہ کعبۃ اللہ جو قبلہ بنا ہے، اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھنا یہ کس جگہ کا حکم ہے؟ کون سی آیت میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ حضور پہلا قبلہ جو نماز کے لیے حضور نے منتخب کیا، وہ کون سی آیت پر عمل تھا؟ مجھے بتائیں نا۔ 16 ماہ جو حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قبلہ بنا کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، قرآن میں آیت ہے؟ نہیں۔ قرآن میں صرف ایک ہی قبلے کے متعلق آیت ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹائیں اور ادھر اپنی تیری رضا یہ ہے تو قبلہ چینج کر دیتے ہیں۔ تو نبی کی رضا کے اوپر یہ قبلہ چینج کیا گیا، لیکن پہلے جو قبلہ تھا وہ کسی شریعت میں کسی جگہ پہ وہ اس کا حکم نہیں آیا۔ تو نماز فرض ہونے کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کا پڑھنا کس آیت کے اوپر نبی کا عمل تھا؟ یہ حضور کا وہ علم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ اس پہ کافی کلام کیا جا سکتا ہے، میں تمہیداً یہ چیزیں آپ کو پیش کی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسی طرح کے اور یہ ایک علوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو نبیوں کو عطا فرماتا ہے، جو شریعت کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن ہر چیز کا علم نبی کو عطا کر دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ابھی کمال کا شریعت میں نزول کا ان کا ہونا بعد میں آتا ہے، نبی خود بخود پر اس پہ عمل کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا ذاتی علم ہے، اور مولا علی قاری نے فتویٰ دیا کہ جو اللہ کے ذاتی علم کے جیسا کسی اور کے لیے علم مانے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے اسلاف کا رہا ہے اور یہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے اندر یہ اعلان ہوا
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اب جب یہ آیت آئی کہ اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ جسے چاہے. سورہ یا آیت الکرسی کے اندر یہ حکم ہوا کہ اللہ کی جو علم ہے اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتے، لیکن جس قدر وہ چاہے کسی کو دے دے یا کسی پہ عیاں کر دے علم. اب اس کی تفسیر میں امام علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا یعلمون بالغیب الا عند الاطلاع اللہ بعد الانبیاء علی بعد الغیب کما قال عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. تو یہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں اس آیت کے تحت، سورہ آیت الکرسی کی اس آیت کے تحت لوگ، یعنی حکم اس کا یہ ہے کہ عام لوگ اللہ کے علم کو نہیں جانتے اور اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ اپنے علم میں سے اپنے انبیاء کو غیب کا علم دیتا ہے. لفظ غیب کا استعمال بھی کیا اور غیب کا علم کے بارے میں بھی کہا. یہ اہل سنت کا ریفرنس نمبر 1 کہ آیت کے تحت علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں، ائمہ و مفسرین کے ہاں ایک بڑی حجت سمجھے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے، اس پہ آیات پیش کرتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، سورہ جن کے اندر آیت 27 پیش کرتے ہیں. یہ ریفرنس نمبر 1. پھر ارشاد فرمایا فعندہ مفاتح الغیب لا یعلمھا الا ہو. اس کے تحت علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اللہ ہی کے پاس ہے تمام غیب کے خزانے کی چابیاں اور کوئی نہیں جانتا. اب چونکہ ان آیت کریمہ کو پیش کر کے لوگ اس سے غلط عقیدہ لیتے ہیں، میں ان کو اس آیت کا مفہوم مفسرین کے ہاں سے سمجھا رہا ہوں کہ فرمایا امام قرطبی نے فرماتے ہیں سوائے اللہ کے پاس غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، مخلوق سے سب پوشیدہ ہے اور اللہ ہی سب جانتا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، اس آیت کا مطلب. اور کہتے ہیں کہ اور اللہ جس پر اطلاع کرنا چاہے وہ عطا کر دیتا ہے، مثلا اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، ٹھیک ہے، جسے چاہے عطا کر دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ. قرآن کی سورۃ عمران کی آیت نمبر 179 پیش کی ہے. اب جو آیتیں لوگ پیش کرتے ہیں ان کا مفہوم مفسرین کیا سمجھا رہے ہیں یہ سنیں. بلکہ امام راضی بھی اسی آیت پہ بولتے ہیں اور امام راضی کہتے ہیں فَإِن سَنَةَ اللَّهِ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَطْلَعُ عَوَامُ النَّاسِ، کہ اللہ کی یہ شان یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے یہ عوام الناس کو اللہ نہیں بتاتا، ہر کسی کو نہیں سمجھاتا بتاتا یہ علم. ہاں علی الغیب ہی، غیب پر، الفاتح حتی یتمزر عندہ الموافق والمنافق. تو امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر کسی کو عطا کرائے، پھر اللہ اپنے عوام میں سے نہیں بتاتا کسی کو بھی، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. انہیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور انفاق والا کون ہے. منافق کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ منافق تمہاری امت میں کون ہے اور تمہاری امت میں کون ہے وہ جو تمہارے ساتھ مخلص ہیں. امام فخر الدین رازی ہیں. پھر وہ آگے آیت وہی لاتے ہیں قال ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ سورہ ال عمران آیت 89. تو اس آیت کے تحت امام رازی نے بھی یہی کہا ہے لا تعلمهم ونحن نعلمهم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے. تو لا تعلمهم ونحن نعلمهم کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا. اب اس آیت کو میرے بھائی نے بھی پیش کیا تھا مجھ سے پوچھنے کے لیے. اس کے اوپر امام فخر رازی کلام کرتے کہتے ہیں کہ سدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا قول ہے ان سدی ان انس بن مالک. سدی کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے روایت کیا انہوں نے کہ نبی کریم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، پس فرمایا اے فلاں تو نکل جا ادھر سے، تو منافق ہے. پھر فرمایا فلاں تم ہی نکل جا، تو ادھر سے منافق ہے. پھر حضور نے ایک ایک کر کے مسجد سے سارے منافقوں کو نکال دیا. یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کسی منافق کے بارے میں نہیں جانتے، جن کا ہم بتائیں انہی کو آپ جانتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے اوپر کلام کیا امام راضی نے. پھر امام راضی نے فرمایا صدی کا قول ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، اور اس روایت کو نقل کیا تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے بھی، اور کتب حدیث کے اندر یہ روایت ملتی ہے. تو فرمایا منافقوں کو جاؤ نکل جاؤ. حضور نے ایک ایک چن کے منافق نکال دیا. اب اس آیت کو پیش کر کے کہا جاتا ہے جی منافق کا علم حضور کو بعض کا تھا بعض کا نہیں تھا.
تو میں یہ کہتا ہوں وہ باز کا نہیں تھا، یہ کہاں سے نکالا؟ اس آیت سے کہ لا تعلمہم، تم نہیں جانتے ان منافقوں کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس نزول میں کیا ہے، جو ہی نازل ہوتی گئی اللہ نے یہ ساتھ اعلان فرمایا کہ محبوب اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ منافقوں کا علم آپ کو تھا کہ آپ نے سب کو نکال دیا، تو آپ کہہ دو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ اگر نبی اپنے اوپر ہر چیز لے لے تو پھر جو امت ہے وہ غلط عقیدے پیش بنا لیتی ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے ان کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ اس لیے نبی عاجزی کیا کرتے ہوئے خود کو کچھ بھی کہہ دے یا اس طرح کہہ دے کہ اچھا اگر قرآن کی آیت کہہ رہی نبی آپ نہیں جانتے، جبکہ نبی کہہ رہا ہے فلاں تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، سارے منافقین کو نکال دیا، تو قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ ٹکراؤ پیدا نہیں ہوا، نبی جب کوئی عاجزی کرتی ہوئی کوئی چیز کہہ دے، نبی خود کو کہتے ہیں ہم ربنا ظلمنا، تو ہم کیا کہیں کہ نبی ظالم ہے؟ نبی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا ہم کہیں کہ جی وہ ظالم ہے؟ نہیں، نبی عاجزی کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ دے تو اس سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا، اس کی تعویل کی جائے گی۔ انبیاء کے متعلق ان کی جو شان کے لائق الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے۔ وہ اللہ کے سامنے وہ عاجزی کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ دیں، امت کو یہ نہیں ہوتا کہ امت ان کے بارے میں وہی لفظ استعمال کرے۔ کافی طویل اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ تو پھر حضور نے منافقین کو نکال دیا، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام خازن نے اس کا مفہوم سمجھایا اسی آیت کا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ولیکن اللہ یصطفیٰ ولیختار من رسلہ من یشاء فلیطلعوا علی ما شاء من الغیبہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ رسولوں میں سے ہر کسی کو عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اور اسے اپنی غیب پر ہر چیز کی اطلاع کر دیتا ہے۔ حضرت امام سلیمان بن عمر آپ فرماتے ہیں والمعنی ولکن اللہ یجتبی ان یصطفیٰ من رسلہ من یشاء فیلعن علی الغیب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یجتبی من رسلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اور اپنے غیب کے علم انہیں عطا کر دیتا ہے۔ اب چوتھی شہادت، سو جن کی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، اس آیت کے اوپر میں آپ کو کلام دکھاتا ہوں کہ مفسرین کیا کہتے ہیں۔ ایک دو آیتیں پیش، آپ ان آیات کو لکھ لیں، تمام مفسرین کو جس کا آپ دل چاہے اس کو پڑھ دیکھ لیں، آپ جو عقیدہ ملے گا اس کو لے لیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں، امام خازن کہتے ہیں الا من التزام الرسول معنی آمن یصطفی الرسالتی و نبوتی فیظہر علی ما شاء من الغیب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے اور اپنے مرتضی رسولوں کو عطا کر دیتا ہے، جس قدر چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ علامہ نصفی کا یہ بھی قول ہے، یہی قول ہے اس کے اوپر، امام بغوی کا یہی قول ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے صرف آپ کو بتا دیا۔ تو اس لیے نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو اس شان کے ساتھ عطا کرتا ہے کہ جو کچھ جو ہے نا انبیاء کی نظروں میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب سورہ انعام میں یہ آیت نازل ہوئی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اس آیت کے تحت جو ہے امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کر کے یعنی خلق السماوات والارض، یعنی زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں آ گیا۔ اور اسی طرح امام ابن جریر طبری کا ایک اور قول امام نسوی نے بھی روایت کیا، امام ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ انبیاء کے اوپر اللہ ایسے خزانے کھول دیتا ہے کہ ان کی زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت امام خازن حضرت قتادہ کا قول پیش کرتے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آسمانوں کی بادشاہت سے مراد سورج چاند ستارے زمین درخت بادشاہت مراد پہاڑ درخت سب کچھ ہے، سمندر سب کچھ ہے، یعنی سے مراد فقط یہ چیز نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ حضرت قتادہ کا قول جو پیش کیا امام خازن نے پیش کیا، امام طبری نے پیش کیا۔ حافظ ابن کثیر نے کہا عبداللہ بن عباس سے قول نقل کیا اور ابن ابی حاتم سے کے واسطے سے کہ فَأَنَّهُ تَعَالَى جَلَالَهُ أَمْرُ عَلَانِيَةٍ فَلَمْ يُخَفَّفُ عَلَيْهِ شَيْءٍ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں کہ
ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہر شے کا پوشیدہ، ہر چیز جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام پہ زہر کر دی، منکشف کر دی. بندوں کے اعمال میں سے کوئی شے ایسی نہیں مخفی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو نہ دکھائی گئی ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے. وَكَذَلِكَ نُورِي ابراہیمہ، اس کے تحت حافظ ابن کثیر کہہ رہا ہے. حافظ ابن کثیر کون ہے؟ میں نے تعارف کروا دیا پہلی ایپیسوڈ کے اندر. یہ چیز ہے. امام بغوی، مجاہد اور سید ابن جبیر کا قول نقل کرتے ہیں، جسے امام جوزی نے بھی اس کو نقل کیا جناب، اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو لیا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے علم، ایسا علم دیا کہ اس میں کوئی چیز کسر نہ اٹھا رکھی. آپ مجھے خود بتائیں آپ کہ کیا اس پہ لیں گے جناب. پھر خضر علیہ السلام کے متعلق بھی ائمہ کی ایسی سی قول ہے کہ آپ دیکھیں، آپ تو سب مشرک کہیں گے، سارے مشرک ہیں، یہ سارے مشرک ہیں، پھر کون ہے جو صحیح ہے اس کو بھی ہمیں بتائیں. تو امام محمد بن جریر طبری ابن عباس سے قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپ دونوں پسندیدہ بندے تھے اللہ کے، اور آپ دونوں غیب جانتے تھے. اب ابن جریر طبری جو اسلام کی سب سے معتبر تفسیر ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خضر علیہ السلام سورۃ کاف کے اندر جائیں تو دیکھیں آپ، جامع الاحکام کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر طویل گفتگو ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں اللہ شاہ فرماتا ہے وَسَخَرَ لَنَا، بلکہ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب کچھ نبی آپ پر مسخر کر دیا. اب اس مسخر اور تسخیر کے مفہوم کے بارے میں میں کلام کروں، قرآن کریم کی یہ آیت ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13، وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اس کا معنی میں علماء پہ ادھار چھوڑ رہا ہوں، اس کے بارے میں ضرور میری رہنمائی فرمائیں. جی میں اگر تسخیر کا معنی کروں گا تو مجھے مشرک کہیں گے لوگ. جی اب میں یہاں پر ایک خاص بات کہتا ہوں جناب. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ وہ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یہ آیت نازل ہوئی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66. اس کا شان نزول کیا ہے؟ امام ابن جریر طبری وہ جناب عبداللہ بن عباس سے قول لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ نے، ابن حریر ابن منذر نے، ابن حاتم نے، امام مجاہد نے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں. ان لوگوں نے بھی اس کو مختلف کتب حدیث کے اندر بھی روایت آپ کو ملے گی. اور آگے میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں دکھا دیتا ہوں، بخاری کے اندر بھی اس کے اشارے موجود ہیں کہ اس آیت جب نازل ہونے کا شان نزول کیا ہے. لوگوں نے سوال کیا. اب بخاری میں تو ہے کہ لوگ سوال کرتے تھے کہ اونٹنی گم ہوگی، بتائیں کدھر ہے. اب اس کے اندر امام ابن جریر طبری تفسیر ابن جریر طبری کے اندر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66 کا شان نزول بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور آگ کہتا ہے یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. تو حضور نے فرمایا جا تیری اونٹنی فلاں جنگل میں ہے. جو ہی اس شخص نے اونٹنی کے بارے میں معلوم کیا تو وہ وہاں سے چلا گیا. اس کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے تو وہاں پر ہوگی. وہ جنگل میں چلا گیا. کچھ منافق بیٹھے تھے. ان منافقوں نے کہا کہ ہم بیچ میں بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں. ہمارا ان کو علم نہیں ہے، دل سے ہم مانتے نہیں ہیں، ہم منافق ہیں، صحابہ جیسے عمل کرتے ہیں سارے، تو ہمارا علم نہیں ہے. اور خبریں دیتے ہیں جنگل کی، یحدثنا عن محمد ان ناقۃ فلان بواد کذا او کذا وما یدری بالغیب. یہ غیب کیا جانے، خود کو نبی کہتے ہیں، ان کو غیب کیا آتا ہے. جنگل کی خبریں دیتے ہیں، ہم پاس بیٹھے ہیں. جو ہی اعتراض کیا حضور کے علم غیب پر اور یہ کہا وما یدری بالغیب، اعتراض کرتے گئے نا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. محبوب ان کو یہاں سے نکالیے، یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. غیب کا انکار کیا تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. ایمان اگر لایا بھی تھا نا تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. ان کا ایمان ردی کی ٹوکری میں گیا. ہم ایمان لانے کے بعد، یعنی قرآن کہہ رہا ہے پہلے وہ ایمان لائے ہیں پھر کافر ہو گئے. کافر انہوں نے کیا کیا؟ توحید کا انکار کیا. انہوں نے علم غیب وما یدری بالغیب، غیب کا انکار کیا. اور میں آگے بخاری اور مسلم کی روایات اس واقعے کی تائیداً پیش کروں گا. آپ مجھے بتائیں کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66،
امام ابن جریر طبری اور امام جلال الدین سیوطی در منصور اور مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر ائمہ نے ان کو اپنے سند کے ساتھ تک روایت کیا ہے اس واقعے کو۔ اب منافقین سوال کرتے تھے حضور سے، یہ جو آیت نازل ہوئی کہ مان لانے کے بعد کافر ہو گیا ہے، اس کے تحت بخاری مسلم میں بہت کچھ ہے، اگر سارا گفتگو کی جائے تو بہت وقت ضائع ہوگا۔ آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب التفسیر ہے، لا تسألوا عن شیئا، اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان قوم یسألون رسول صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء، بعض لوگ تھے جو کہ حضور کے سامنے مذاق کرتے تھے، یعنی ایک گروہ ایسا تھا جو حضور سے ہر وقت الٹے سیدھے سوال پوچھا کرتا تھا، بتائیں یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی، آپ میری بھی اونٹنی بتا دیں۔ وہ جو اونٹنی والا واقعہ پیش آیا نا، اس کے بعد یہ ترتیب بنا لی منافقوں نے سوال پہ سوال کرنے، تو ایسے جو ہے نا وہ سوال کرتے رہتے تھے لوگ۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اس کے بعد پھر یہ ان کو نکال دیا گیا۔ تو وہ سوال کرتے ہیں بتائیں کہ ہماری اونٹنی کدھر ہے، اور کبھی کہتے ہیں بتائیں جی ہمارے جو ہے وہ باپ کون ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل کی لا تسألوا عن شیئا، ایسی باتیں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ پھر تمہیں معلوم ہو تمہیں برا لگے، میرا اس پہ آلریڈی کلپ موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ سوال کرتے تھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے اسی کتاب تفسیر کے اندر، کتاب الاعتصام صحیح بخاری کے اندر، راوی چینج ہو گیا، انس بن مالک، پہلے عبداللہ بن عباس تھے اب انس بن مالک ہیں۔ وہ کہتے قال رجل یا نبی اللہ من نبی ہی، تو ایک شخص نے آ کر حضور کی برگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، تو فرمایا تیرا باپ فلاں ہے، قال ابو کا فلان، تیرا باپ فلاں ہے۔ ہائے ہائے، پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو کہ لا تسألوا عن شیئا، کہ ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں بتائے جائیں اور تمہیں برا لگے۔ جی، تو اسی طرح امام ابن جریر طبری نے بھی یہ تمام واقعات کو اپنی امام طبری نے بھی روایت کیا اپنی تفسیر کے اندر بھی، جامع الاحکام، جامع البیان تفسیر البیان کے اندر۔ اور پھر اسی کے اوپر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور سے بعض لوگوں نے اس طرح کے ناپسندیدہ سوال پوچھے، حضور جلال میں آ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، اب دیکھیں ایک ہی روایت بہت صحابہ کرام اس کو بیان کر رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ ایسے سوال کر رہے تھے لوگ، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ تو روایت جب سوال کرتے رہے حضور جو ہے جلال میں آ گئے، حضور نے فرمایا چلو سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ ثم قال الناس سلونی، جو کچھ لوگوں پوچھنا ہے پوچھ لو، حضور جلال میں آ گئے۔ اور پھر حضور نے کیا کیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں فلما اکثر علیہ الغضب، کہ حضور جلال میں آ گئے، ثم قال، حضور نے پھر فرمایا الناس، اے لوگو، سلونی، جو اما شئتم، جو کچھ جاننا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے۔ پھر جب یہ سوال حضور نے یہ کہا تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، فٹافٹ منافق تھا نا، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ بتائیں میرا باپ کون ہے، تو حضور نے فرمایا فلاں، پھر فرمایا فلاں، پھر ایک اور مقام، پھر ایک اور روایت اسی طرح سے انس بن مالک سے روایت ہے، حضور نے فرمایا سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، صحیح بخاری، یہ کتاب العلم کے اندر بھی حدیثیں تواتر کے ساتھ موجود ہیں، کتاب الاعتصام کے اندر بھی اور کتاب التفسیر کے اندر بھی ایک ہی روایت مختلف طرق سے موجود ہے، اتنے صحابہ کرام اس کے راوی ہیں۔ اب کتاب العلم کی روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جی کہ اسی طرح حضور کے سامنے حضور جلال میں تھے اور سوال کرنے لگ گیا بندہ، تو اس میں سے عبداللہ ابن حذیفہ اٹھے، آپ نے فرمایا کہ بتائیں جی میرا باپ کون ہے، فرمایا تیرا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا بتائیں جی میرا باپ کون ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا قال ابو کا سالم مولا شیبتا، فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام کردہ، آزاد کردہ غلام ہے۔ ایک شخص جو سویا ماں کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ اس کا باپ سویا، اور وہ پیدا ہوا جس نطفے سے، پیدا ہو کر 25 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں حضور کی برگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے۔ اللہ کے سوا کس کو علم ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ کون سویا تھا، کس کے نطفے سے ہے وہ؟ اگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر یہ بات تو غیب کی ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اس کی ماں کے ساتھ کون سویا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بات سن کے شرمندہ ہو گیا وہ، کیونکہ وہ سالم کا بیٹا تھا ہی نہیں،
وہ کسی اور کا بیٹا تھا، لیکن وہ نطفہ سالم کس سے پیدا ہوا تھا، شرمندہ ہو گیا، وہاں چلا گیا. تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایسے سوال مت کرو کہ تمہیں پھر شرمندگی ہو. اسی طرح انس بن مالک سے کتاب علم کے اندر ایک اور روایت اسی طرح سے معلوم ہے. حضور نے 3 دفعہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. پھر حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے تو حذیفہ کی ماں نے کیا کہا جب گھر گئے، معلوم کہتی ہے عبداللہ ابن حذیفہ کی ماں کہتی ہے کہ اے عبداللہ ابن حذیفہ تیری خاک آلودہ تیری ناک ہو، اے تجھے پتہ نہیں کہ عرب کے دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا تھا؟ اگر اس ظلم میں سے میں بھی نشانہ بنی ہوتی تو آج جو تو نے سوال نبی سے پوچھا ہے میں سب کے سامنے کتنی شرمندہ ہوئی ہوتی اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوتی. تو عبداللہ ابن حذیفہ کی ماں نے ان کو اس بات پہ ڈانٹا کہ نبی تو غیبی خبر بتاتے ہیں اور تم جا کر کے سوال کر رہے ہو. تو اس لیے یہ چیز ہے. پھر لباب فی علوم الکتاب، یہ تفسیری کتاب ہے، آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہوں اس کا بھی حوالہ. الرحمن علم القرآن، اسے علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس بیان سے مراد کیا ہے اور علمہ البیان سے مراد کیا ہے اور خلق الانسان سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں مراد بالانسان ہنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابن عباس و ابن کیسان، ابن عباس اور ابن کیسان کا قول نقل کرتے ہیں اللباب کے اندر فی علوم الکتاب، جو ہے علوم الکتاب، ٹھیک ہے. علامہ ابن عادل دمشقی، عمر بن علی ابن عادل دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر گزرے، انہوں نے جو ہے عبداللہ بن عباس کا اور ابن کیسان کا قول نقل کیا کہ سے خلق الانسان سے مراد محمد رسول اللہ ہے اور علم البیان سے مراد حلال و حرام، ہدایت و ضلالت اور ما کان و ما یکون کا علم ہے. وکیلا ما کان و ما یکون. ہاں جی، اب مجھے خود بتائیں کہ کیا سارے لوگ یہ ما کان و ما یکون کا علم، ما کان و ما یکون پہ میری اگلی قسط ہوگی. یہ صرف آج اس موضوع پر ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے انبیاء اللہ کی عطا سے علم جانتے ہیں. کتنا جانتے ہیں بعض یا کل، اس پہ گفتگو اگلی آئے گی میری. صرف آج اس موقف کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو یہ ہے جناب آپ کے سامنے تفسیر بھی. اب اس موضوع کے آخر میں چند ایک میں حدیث برکت کے طور پر پیش کر کے اسی عنوان پر آپ سے اجازت چاہوں گا. صحیح مسلم کتاب الفتن اور مستدرک الحاکم اور صحیح بخاری مختلف طرق کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جناب ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، ممبر پر رونا کا فروز ہوئے اور ہم سے خطاب فرمایا حتیٰ کہ زور کا وقت آ گیا. پھر زور پڑھائی، پھر عصر کا وقت آ گیا، پھر خطاب کیا، عصر کا وقت آ گیا. پھر ہمیں حضور نے عصر پڑھائی، پھر خطاب کے لیے بیٹھے اور پھر ہمیں مغرب کا وقت آ گیا تاکہ عشاء کا نماز پڑھائی. اور حضور نے جو کچھ ابد سے لے کر قیامت تک ہونے والا تھا سب کچھ حضور نے بتا دیا. اور اسی کی تائید میں کتاب بدائع الخلق صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کی ام بدائع الخلق کی، جہاں سے انہوں نے مخلوقات کی بنیاد رکھی وہاں سے، حتی دخل الجنت منازلہم، آخری جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک، ودخل النار منازلہم، اور آخری جہنمی کا جہنم میں داخل ہونے تک حضور نے سب کچھ بتا دیا. پھر اسی کی تائید میں ابو سعید خدری کی ایک اور روایت ہے، اس میں کچھ الفاظ تھوڑے چینج ہیں کہ حضور نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز عصر پڑھائی اور حضور نے ہمیں خطاب فرمایا حتیٰ کہ حضور نے قیامت تک، ابد سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا، کچھ چیز نہ چھوڑی. ان کے اوپر میں شارحین کے قول صرف تمام کے جمہور کا ایک کر کے پیش کر دوں گا، باقی تحقیقات آپ خود کرتے رہیں. اسی آگے حافظ ابن حجر اسقلانی، ان کی فتح باری اٹھائیے آپ. اسی بہت ساری روایات ہیں اسی موضوع پر، بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد بن حنبل اور اس کے علاوہ مستدرک الحاکم، سنن دارمی، ان کتابوں کو ملا کر کے، اور اگر آپ چاہیں تو المعجم الکبیر امام طبرانی کی ملائیں
تو تقریباً آپ کو 24 روایات ملیں گی اس موضوع پر کہ حضور فرماؤ یہ حضور نے قیامت ابد سے لے کر کے ازل سے لے کر کے جب سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی وہاں سے لے کر کے اللہ نے قیامت کے اندر آخری جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کا جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا. صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب بداء الخلق کے اندر عمر سے روایت ہے. اس کی تفسیر میں ایک دو فلجات پیش کروں گا. اب کیونکہ میں اپنا اگر موقع پیش کروں اس پہ تو پھر تو کوئی فتویٰ لگا دے گا, تو حافظ بن حجر پہ فتویٰ لگا لیں. حافظ بن حجر کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں اول تا ابد تا آخر قیامت تک کی واقعات بیان کرنا یہ حضور کا عظیم معجزہ ہے. حضور نے ایک ایک چیز کو جامع الکلام کے ذریعے ایک اللہ کا الگ عطا کردہ چیز ہے کہ ساری چیزوں کو تھوڑے وقت میں کور کر کے بتا کے پیش کر دیا, اور وہ بھی ایک ایک چیز پر مبنی. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب وہاں سے جو ہے خاص خاص چیزوں کے بارے میں بتایا, ہر چیز کی گہرائی نہیں بتائی, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ سارے علماء نے لکھا کہ یہ ایک معجزہ ہے, اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے. اگر یہ عام چیز ہوتی تو پھر عام چیز میں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی بتائی ہوگی ہسٹوریکل چیزیں, تفصیلات نہیں بیان فرمائی, خلاصہ بیان کیا ہوگا. تو خلاصہ بیان نہیں کیا, تفصیل بتائی ہے. اور صحابہ کرام نے خود کہا کہ حضور نے ہمیں تفصیل بتائی, وہ تمام حدیثیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو حضور نے تفصیل بتائی, اور جوامع الکلم طویل کلام کو تھوڑی سی وقت میں پیش کر دینا یہ ایک صفت ہے, ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تھوڑے وقت میں بڑی چیز کو پیش کرنا. اگر سارے واقعات کو ون بائی ون تھوڑے وقت میں پیش کرنا اگر نہیں کیا تو پھر یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ تب بھی کہیں گے جب سارے واقعات کو ون بائی ون آپ نے ڈسکس کیا ہو تھوڑے وقت میں, پھر معجزہ ہوگا. اور یہ تو میں تو کہتا ہوں بالکل یہ ممکن ہے, کیونکہ اگر 300 سال کا احاطہ تہ مکانی اور تہ زمانی ایک دو چیزیں ہیں. قرآن کریم سے میں ثابت کر سکتا ہوں سلیمان علیہ السلام کا تخت کیسے آ گیا, اور وہ اصحاب کہف 300 سال سوئے, تو کہتے ہیں ہم آدھا دن سوئے یا دن سے کم. تو وہ تہ مکانی اور تہ زمانی کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں انبیاء کے ہاتھ پر ایسی چیز صادر ہونا یہ بڑی چیز نہیں ہے, اللہ کا معجزہ ہو سکتا ہے. تو معجزتاً حضور نے ہر چیز بتا دی. تو اللہ کی عطا سے حضور ایسا علم رکھتی ہیں کہ جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک ابھی وہ مرا نہیں ہے, پہلے بتا دیا حضور نے کہ جنتی ہے. پھر آپ صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں, وہ جی اشم مبشرہ ہے, وہ فلانے کو حضور نے کہا جی تم جنتی ہو. ارے ابھی وہ دنیا سے گیا نہیں, حساب و کتاب ہوا نہیں, ابھی محشر آیا نہیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو نبی پہلے کہہ رہا ہے تو جنتی ہے. اے فاطمہ سلام اللہ علیہا, تو جنت میں عورتوں کی سردار ہے. اے امام حسن حسین تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں, ابھی دنیا سے گئے نہیں. تو یہ علم ہے, اسے کہتے ہیں علم. جنت کے اندر سردار کون ہوگا حضور کو ہی پتہ ہے, اور کون کس جگہ پہ رہے گا. تو امام ابن حجر اسقلانی عبداللہ ابن عمرو آس کی حدیث میں جو جامع ترمذی میں ہے اس کے اوپر سے دلالت کرتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی فتح باری شرح بخاری کے اندر. کہتے ہیں امام ترمذی نے روایت کیا کہ ہمارے پاس حضور آئے, حضور کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں. حضور سے پوچھا, حضور نے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے ہیں, اور حضور نے فرمایا اس ہاتھ میں جنتیوں کے آباء و اجداد ان کے قبیلوں کے نام ہیں, اور اس ہاتھ کی جو کتاب ہے اس کی رب العالمین کی طرف سے ہے, اس میں جہنمیوں کے آباء و اجداد ان کے نام ہیں. تو حضور کو کیسا علم عطا کیا گیا ہے جناب. یہ ہے جامع ترمذی کی روایت ہے, اور اس کو امام ابن حجر اسقلانی بھی لے کے آئے ہیں. ملال قاری اختصار کے ساتھ مرکات کے اندر اس قول کو لکھتے ہیں, اور امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری کے اندر بھی اسی کی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ایک نشست میں اولین سے آخرین کا علم بتا دینا ما کان و ما یکون کا حضور کا عظیم معجزہ ہے اور جوامع الکلم کی نشانی ہے. جی تو یہ صحابہ کرام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے میں اس حال میں چھوڑا کہ حضور نے میں ہر چیز کا علم دے دیا, حتیٰ کہ حضور نے یہ بتا دیا کہ پرندہ اپنی ہوا کس حکمت کے تحت اپنی ہوا کے اندر اڑتا ہے. یہ جو جہاز بنائے گئے ہیں نا, ہائے ہائے ہائے, اس میں نے سائنٹیفک گفتگو کروں مزہ آ جائے. حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ حکمت وہ کیا ہے جس کے تحت پرندہ اپنی کس بیلنس کے ذریعے پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے. اس کو روایت کیا مسند احمد بن حنبل کے اندر امام ابن حنبل نے کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہمیں نے اس حال میں چھوڑا
کوئی ایسی شے نہیں تھی جس کا حضور نے علم ہمیں عطا نہ فرمایا ہو، حتیٰ کہ حضور نے یہ بیان فرما دیا پرندہ فضا میں اپنے بازوؤں کے ساتھ کیسے محو پرواز ہے. جی تو یہ لا آف موشن یہ بھی حضور نے بیان فرما دیے. تو حذیفہ ابن اسید سے المعجم الکبیر کی جلد نمبر 3 اور روایت نمبر 3055. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گزشتہ رات میری امت کے تمام ازل تا آخر تک سب کچھ مجھ پہ پیش کیا گیا. اور جو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جو لوگ پیدا نہیں ہو چکے ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوا. اب حذیفہ ابن اسید روایت کرتے ہیں المعجم الکبیر کے اندر کہ حضور نے فرمایا میرے اوپر میری امت کے سارے احوال پیش کیے گئے رات کو اور میں نے ہر کسی کو پہچان لیا دیکھ لیا. تو شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ کیا جو ابھی پیدا ہو چکے ہیں اور جو پیدا ہوں گے ان کے بارے میں بھی جن کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی؟ تو فرمایا کہ وہ آپ پر کیسے پیش ہو کی گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ان کی مٹی کی صورتیں پیش کی گئیں حتیٰ کہ ان میں سے ہر شخص کو میں ان سے زیادہ پہچانتا ہوں. حضور فرمایا کہ میری امت پیدا نہیں ہوئی اس کے بارے میں میرے اوپر مٹی پیش کی گئی میں ان سے بھی زیادہ ان کو پہچانتا ہوں. ہائے اور ان میں سے ہر شخص کو زیادہ پہچانتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی اس کو دوست بھی اس کو نہیں پہچانے گا. اب حضور کی شان دیکھیں کہ اس میں تائید پیش کر دیا کہ حضور وسلم کے بارے میں یہ کیا شان ہے. پھر حضور نے ابو بکر صدیق کو خبر دی کہ ایک شخص بھی آنے والا ہے کہ وہ داخل ہوگا تو دیکھ لو میرے پیارے صحابہ وہ جنتی ہے. صحیح بخاری کے اندر مسند احمد بن حنبل کے اندر فضائل صحابہ کے اندر آپ دیکھیں مناقب کے اندر موجود ہے. تو ایک شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے. اتنے میں دیکھا ابو بکر صدیق آئے خود بتائیں مجھے. پھر جنگ موتا کے مقام پر آپ حیران ہو جائیں گے بخاری کے اندر ہے بخاری کے اندر موجود ہے کہ موتا کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی جنگ موتا اور حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام حضور کے ساتھ موجود ہیں. جنگ موتا کے مقام پہ ہو رہی ہے حضور یہاں بیٹھے بتا رہے ہیں اب جنگ ایسے ہو رہی ہے اب ایسے ہو رہی ہے اب فلاں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. تو یہ بتا دیتا ہوں میں صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب کے اندر یہ روایت موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 1179 جو میرے پاس ہے میں اسکین لگا دوں گا. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے. صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں جناب. حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے موتا کے مقام پر. اب جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے. کچھ دیر گزری فرمایا زید شہید ہو گئے ہیں اب جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہے. پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو فرمایا کہ اب میرے جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں اب ابن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا ہے. تھوڑی دیر گزری حضور نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا خالد بن ولید کے ہاتھ میں. پھر اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ تیرے دوستوں کو موتا کے مقام شام کے اندر جنگ ہو رہی ہے میں مدینہ میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ جنگ اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی خالد بن ولید کے ہاتھ پہ. آپ مجھے خود بتائیں کہ لائیو کمیٹری حضور بتا رہے ہیں جنگ موتا کی مسجد نبی میں بیٹھ کر کے. اب لگائے فتویٰ شرک کا کیے ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علم غیب جانتے ہیں. پھر آپ حیران ہو گے ایک اور روایت اسی روایت کے ساتھ اگلی روایت جوڑ کر آپ سنن داؤد کی دیکھیں تو کیا ہوا کہ حرجالہ بن امیہ جلدی جلدی وہاں شام سے نکلے کہ سارا لشکر آرام سے آئے گا میں جا کر کے پہلے حضور کو بتاتا ہوں کہ یا رسول اللہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. تو اپنا اونٹ لیا اپنی سواری لی اور لشکر سے پہلے نکل آئے شام سے. جب ادھر پہنچے نا تو حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. فرمایا یا رسول اللہ میں شام کی جنگ کے حالات آپ کو پہلے آ کر بتانے کی نیت سے پہلے آیا ہوں ابھی لشکر راستے میں ہے. تو حضور فرمایا حرجالہ بن امیہ بہت جلدی آئے ہو آؤ بیٹھو ہمارے پاس ہم سے سننا پسند کرو گے یا ہمیں بتانا پسند کرو گے؟ وہ حیران ہو گیا یا رسول اللہ آپ بتائیں. حضور نے بتانا شروع کر دیا جنگ میں ایسے ہوا. تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ رستے میں آتے ہوئے یہ جو بات میں بھول گیا تھا نا آپ نے تو وہ بیان کر دی ہیں. یہ نبوت کی شان ہے. اس لیے ابن تیمیہ نے پوری کتاب النبوہ لکھی. حضور کی نبوت کے اوپر غیب کا علم ہونا نبوت کی دلیل ہے اس کے عنوان پر. یہ جنگ موتا آ گئی صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب کے اندر کی. حاطب بن بلتیہ کا خفیہ خط سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے. البدایہ و نہایہ حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ حاطب
بن بلتیا کا خفیہ خط ایک عورت لے کے آ رہی تھی جو کہ ایک مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش تھی. اس عورت نے اپنے خط کو اپنے بالوں کے نیچے چھپایا اور وہ مدینہ کی طرف آ رہی تھی. تو حضور نے اپنے صحابہ کو کہا کہ جاؤ فلاں جنگل کے اندر ایک لڑکی آ رہی ہے عورت، اس کے پاس حاطب بن بلتیا کا ایک خط ہے، وہ لے آؤ اور عورت کو بھی لے آؤ. صحابہ کرام گئے، فل تلاشی لی، لیکن وہ ایسا خط وہ مگر گئی. اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کی جب مزید تلاشی لی گئی، اس کے بالوں سے وہ خط نکل آیا. پھر حضور کی برگاہ میں عورت لائی گئی تو پھر جو ہے اس نے اپنا جرم قبول کیا. حضور نے عورتوں کے حقوق کو دیکھتے ہوئے اس کا جرم معاف کر دیا. حالانکہ مخبری کی بہت بڑی غداری کی بہت بڑی سزا تھی، لیکن حضور کی رحمت جوش میں تھی، حضور نے اس عورت کو معاف فرما دیا. یہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ بات موجود ہے. ارے وہ خط جو جاسوست تھی، کسی کو علم ہی نہیں تھا. اچھا صحابہ کرام میں سے میں حیران ہوں، ایسے کئی واقعات ہوئے، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہیں بھی. ایسے ہزاروں واقعات ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ وہ عورت آ رہی ہے، آپ کو کیسے علم ہے؟ یا رسول اللہ فلاں جو ہے اس عورت کے پاس خط ہے، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ ایک صحابی کا سوال کرنا نہیں ملتا مجھے. یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا ہی نہیں کہ حضور جو بات بتا رہے ہیں وہ جھوٹی ہو سکتی ہے. یہ نعوذ باللہ اس کے اندر حضور کا جو علم ہے اس کو کوئی نارمل علم نہیں سمجھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ نبوت نام اسی چیز کا ہے کہ وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں. اونٹنی ڈھونڈنے والا شخص حضور کے پاس آیا، بخاری کی میں روایت پہلے پیش کر دی. تو حضور نے وہ اونٹنی کے بارے میں سوال کیا کہ میری اونٹنی کہاں ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا، میں نبی ہوں، شریعت کی کوئی بات پوچھو، مجھے کیا پتا اونٹنی کہاں ہے، دو چار دوستوں کو ساتھ لے کر ڈھونڈو. یہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اب اونٹنی گم ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ چلو یار کچھ لوگوں کو ساتھ لے لیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، نبی کے پاس آ جاتے ہیں. یہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے، تو ہم اپنی اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے کیوں جائیں؟ ہم جا کے حضور سے پوچھتے ہیں ہماری اونٹنی کدھر ہے. ایسے کئی مثالیں آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گی، لیکن ایک مثال ایسی نہیں ملیں گی. صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ غیبی خبر دے رہے ہیں، آپ کو کیسے علم ہے اس چیز کا؟ نہیں کہا. پھر حضرت ابو سفیان ابن امیہ، ابو سفیان نے حضرت امیر معاویہ کے جو والد ہیں انہوں نے کچھ خفیہ باتیں کی اپنی بیوی ہند کے ساتھ. تو اس کو روایت کیا جناب دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے، اور اب امام ابو نعیم نے بھی اس کو دلائل النبوہ نے روایت کیا. کچھ باتیں آپس میں کی کہ کچھ شک تھا حضور کی نبوت پر، اس طرح کی گفتگو ہے. تو فرمایا کل تو ہند. اب حضور کے پاس جب پہنچے ابو سفیان، حضور فرمایا تو نے جو ہند سے کہا تھا اترین ھذا من اللہ، کہ کیا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے؟ ہائے 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 ہائے. ہند سے جب تو اے ابو سفیان جو رات کو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے کہ سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کچھ یقین نہیں مانتا. تو جب یہ بات کی تو ابو سفیان پکار اٹھے، خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی نبی ہیں، کیونکہ اس وقت میری بیوی کے علاوہ اور کوئی وہاں تھا نہیں. تو کافروں نے کلمے پڑے حضور کے علم غیب کو دیکھ کر کے اور حضور پر ایمان لایا. تو ناظرین اب دیکھیں دجال کے آنے کی جو خبر ہے اس کے اوپر آخری بات پیش کرتا ہوں. جامع ترمذی کے اندر کتاب الزہد، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر، صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن کے اندر، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. کتاب باب الملاحم، مشکوٰۃ شریف کتاب الملاحم، صحیح مسلم کتاب الفتن، اور جامع ترمذی کتاب الزہد، اور مسند احمد بن حنبل روایت موجود ہے کہ حضور فرمایا کہ دجال کذاب کے بارے میں اس کے نام، اس کے باپ دادا کے نام، اس کے گھوڑوں کے رنگ تک میں پہچانتا ہوں. ابھی دجال آیا نہیں، اور اس وقت روئی زمین پر سب سے اچھے شاہ سوار جو اس کے ساتھ جنگ کریں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے میں گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں. یہ جامع ترمذی ہے جناب. مجھے بتائیں کدھر سے لیے آپ لوگوں نے عقیدے؟ اس حدیث کی جو شرح امام ملال کاری کی ہے وہ میں بیان نہیں کرتا، مجھے مشرک کہیں گے، ملال کاری کو مشرک کہہ سکتے ہیں آپ کی اندر ہمت ہے تو لگائیں فتویٰ. ہاں پھر آپ کو صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر بھی، صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر روایت موجود ہے، باب الخشوع. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ، کہ حضور نے فرمایا صحابہ کرام نے سوال کیا کہ میرے پیارے صحابہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے خطاب کیا حضور نے صحابہ کرام سے،
اترون قبلتی ہونا، میرے پیارے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں فقط میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارے دلوں کے حال پوشیدہ ہیں، مجھ سے تمہاری کوئی چیز مخفی نہیں ہے، میں تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جو ہاتھ کی تلی پر لکیریں دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری ہے یہ۔ تو مجھے بتائیں، رکوع تو ظاہری چیز ہے لیکن وہ بھی ہے پیچھے، یہ پھر بھی غائب ہے ظاہری چیز، لیکن امام آگے کھڑا ہوا ہے تو وہ پیچھے صفوں میں کسی نے غلطی کی تو پیچھے رکوع کرنے والے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اب پیچھے کون مقتدی کھڑا ہے، کون کیسے رکوع کر رہا ہے، امام کو کیا خبر؟ لیکن حضور کی یہ شان ہے کہ حضور یہ بتا رہے ہیں، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، حضور یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے جو شخص ہیں ان میں سے میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں، اور ولا خشوعکم، یہ خشوع تو پوشیدہ اور دلوں کی راز کی بات ہے۔ خشوع کسی کہتے ہیں؟ خشوع اس کیفیت کا نام ہے تمہارے دل کی آجزی اور انکساری کا نام ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر سے جھکنا بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل کے اندر سے بھی دیکھ رہا ہوں، تم کتنے مخلصاً جھکے ہو، خالصتاً جھکے ہو، اور کتنے تم نفاق کے ساتھ جھکے ہو۔ کچھ منافق تھے نا، تو حضور بخاری کی روایت ہے، حضور فرما رہے ہیں تمہارے رکوع بھی جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے حال، یعنی میں تمہارے پوشیدہ خشوع بھی جانتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب الاذان کے اندر بھی اور کتاب الصلاۃ صحیح بخاری کے اندر دو جگہ پر روایت موجود ہے۔ پھر اسی کی تائید میں صحیح بخاری کتاب الایمان اور کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کا نمبر 2449، والذی نفسی بیدہ انی لا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں محمد کی جان ہے، انی لا اراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، خدا کی قسم میں تم کو پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ ہائے، یہ پیچھے سے دیکھنا کیا ہے؟ پیچھے آنکھیں اگر ہوتی بظاہراً تو پھر تو مانتے کہ یہ غیب نہیں ہے، اگر بظاہراً پیچھے آنکھیں نہیں ہیں، اگر معجزہ تن بھی دیکھتے ہیں تو یہ معجزہ غیب پر مبنی ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں حضور کی ذات ہی سراپا ہے معجزہ ہے، حضور کی ذات ہی سراپا معجزہ ہے، حضور کے تن میں، لباس میں، بدن میں، کلام میں، روح میں، حضور کے روح بھی حضور کا جسم بھی دونوں معجزہ ہیں، رب کعبہ کی قسم۔ سر نسائی کے اندر اس کو روایت کیا امام نسائی نے کتاب الامامہ کے اندر، حدیث کا نمبر 714، ان اللہ ذل ارض فاریت مشارقها والمغاربها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے زمین اللہ نے سمیٹ کے رکھ دی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میرے لیے سمیٹ کے رکھ دی ہے، پس میں اسے شرق سے غرب تک دیکھ رہا ہوں۔ اگر ذوالقرنین علیہ السلام قرآن میں موجود ہے، وہ کبھی مشرق تک پہنچ جاتے، کبھی مغرب تک پہنچ جاتے، اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، تو یہ علم حضور کیوں نہیں عطا فرمایا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں حضور کو یہ علم عطا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، کتاب الفطر کے اندر اور دیگر جگہوں پہ بھی، صحیح مسلم کے اندر 2-3 جگہوں پہ یہ روایت آئی۔ آپ کیا کریں گے؟ اگر صرف آپ عندہ مفاتح الغیب کو لے لیں گے تو آپ کو اسلام کی یہ چیز سمجھ نہیں آنی، پھر قرآن کے آدھا مانیں گے آدھا چھوڑیں گے، حدیث کو آدھا مانیں گے منکر حدیث ہو جائیں گے، پھر بخاری مسلم کو بھی چھوڑ دیں، پھر پیچھے مجھے بتائیں کون معتبر کتاب ہے حدیث کی؟ یہ تو میں نے اختصاراً بیان کیا ہے۔ اگر بخاری پر روایت پڑھنا شروع کر دوں صرف علم غیب کے موضوع پر تو میرے 4 گھنٹے کی گفتگو تو یہ ہو سکتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 92، حضور نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم ہو جائے۔ اب کوئی یہ کہتے ہیں جی حضور نے سوال کیوں کیا؟ حضور نے زہر والا کھانا کھا لیا، حضور نے زہر والا کھانا کھا لیا، تو کیا حضور جو ہے زہر والا کھانا کھاتے اگر گھر میں غائب ہوتا؟ اب میں عائشہ پہ تہمت لگی حضور خاموش رہے، میرے آلریڈی کلپ اس میں موجود ہیں، پھر بھی کلپ اس میں لاؤں گا، تہمت لگی تو حضور خاموش رہے۔ ارے تو کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے الستو بربکم، بتا تیرے رب کون ہے؟ تو اللہ پہ اعتراض کرے گا اللہ کے علم نہیں ہے؟ آج فرشتے آتے ہیں ہمارے اعمال لے کے جاتے ہیں، بخاری مسلم بھری پڑی ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ فرشتوں تم زمین پر گئے تھے، کدھر گئے، کدھر سے آ رہے ہو؟ فرمایا زمین پر گئے تھے۔ کیا دیکھا؟ فرمایا تمہارے بندے ذکر کر رہے تھے۔ جب اللہ سوال فرشتوں سے کر رہا ہے تو کیا اللہ کے لیے کہے گا کہ اللہ نے سوال کیوں کیا؟ اللہ کے پاس علم نہیں تھا؟ اللہ قرآن فرماتا ہے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اب کیا کہے گا کہ اللہ کے پاس علم نہیں؟ تو نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا غلط ہے، تو نے قرآن کی ایک پس منظر تو نے اٹھا لیا، باقی تو نے ترک کر دیا۔ حضور فرمایا صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت پڑھ رہا ہوں نا بھائی، کوئی بخاری سے بار بار بات کر رہا ہوں،
اپنی کتاب تو میں نے کوئی نہیں پڑھی، اسی لیے کہہ رہا ہوں بخاری کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا میں جو بھول جاتا ہوں نا یہ بلایا جاتا ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم بھی بھولو تو تم بھولنے میں بھی تمہیں ثواب ملے، میری سنت قائم ہو جائے کہ اللہ کے نبی بھولتے بھی ہیں، جو ہم بھی بھولیں گے کسی بات میں تو کہہ دیں گے اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو صحیح بخاری کی کتاب العلم کی یہ روایت پیش کر رہی تاکہ مغالطہ دور ہو جائے، یہ بھی پھر حد ہو گئی. ہائے ہائے ہائے. صحیح بخاری کی 1595 نمبر روایت، ابو داؤد کے اندر بھی اور دیگر بعض محققین نے لکھا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہائے ہائے ہائے، حدیث سننا ذرا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، حضور نے فرمایا گویا میں اس سیاہ فام غلام کو دیکھ رہا ہوں جو کہ کعبۃ اللہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا. یکلا ہوا حجرن حجرا، اس سیاہ فام غلام کو اس حبشی کو میں جان رہا ہوں جو کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اب مجھے بتائیں کتاب البخاری کی اس روایت کو کیا کہیں گے آپ کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا تو یہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر نازل ہوا، یہ اس پہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ جبرائیل آئے تھے کوئی واضح؟ آپ کا شوٹنگ ہو گیا؟ ہاں. لہٰذا ہمارا یہی عقیدہ ہے اس پہ، جو حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ کتاب الفتن کے اندر کہ حضور نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ازل سے لے کر ابد تک سب کچھ. جی تو آخر میں ایک پکی چھوڑ کے جا رہا ہوں تمام کے لیے. آخری بات کہتے ہیں جی نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے ولیوں پر بھی منکشف ہوتی ہیں چیزیں. یہ ہے میرے پاس ہر جگہ پہ، یہ بہت جگہ روایت موجود ہے. جامع الحدیث امام سیوطی کی، المستدرک کے اندر، دارمی کے اندر، امام بہقی اس کو لائے، اور دیگر کتب روایت کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابن حساکر نے اس کو روایت کیا اور مشکات سے میں لے رہا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطاب کرتے ہوئے آواز لگائی یا ساریۃ الجبل، بہت مشہور روایت ہے. تو مجھے بتائیں عمر کو کیسے معلوم ہو گیا کہ جو نہاون کے اندر جنگ ہو رہی تھی اور حضرت ساریہ وہاں جنگ کر رہے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے عمر فاروق نے آواز لگائی. مشکات شریف پیش کر رہا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 5954. مشکات شریف اٹھا کے دیکھ لیں، آسانی سے مل جائے گی. 5954. اور تقریب المومنین کے اندر نواب صدیق حسن خان بھوپالوی نے بھی اس کو لکھا اور اس سے استدلال بھی کیا ہے. جی تو اس کے بارے میں چھوڑ جا رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کون سی وہ طاقت تھی جس نے بتا دیا کہ ساریہ جنگ کر رہے ہیں، اور یہاں سے آواز دی اور ان لوگوں نے سنا. میں لمبی کلام اس پہ نہیں کرنا چاہوں گا، بس پھر کبھی اس موضوع پہ آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.